نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اگر اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمارے معاشرے کے نوجوان، اب چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جنہوں نے ابھی ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ہر کوئی ایک برائی میں مبتلا ہے، اور وہ برائی بدنگاہی اور بے پردگی کی برائی ہے۔ کیونکہ جب سے یہ موبائل اور انٹرنیٹ آیا ہے، اس نے ہماری زندگی کو آسان تو بنا دیا، ہمارے لیے ہر کام میں سہولت ہو گئی۔ ہم جس کام کے لیے مہینوں لائن میں لگے رہتے تھے، آج وہ کام ہمارا 2 گھنٹے میں ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے سہولتیں تو ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اور آج کل اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ خاص طور پر ہماری جو قوم ہے، قوم کے جو نوجوان ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، وہ اس موبائل اور انٹرنیٹ سے فائدہ حاصل کرنے سے زیادہ نقصان کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ کیونکہ سوشل میڈیا کے بغیر تو کسی کا گزارا ممکن نہیں۔ اس میں اچھی باتیں بھی آپ کو دکھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، اور برائی کو پروموٹ کرنے والے بھی برائیوں کو پروموٹ کرتے ہیں۔ تو اگر نوجوانوں کی نگاہ ان برے کاموں کی طرف چلی جاتی ہے ایک مرتبہ، اگر کسی نے سوشل میڈیا پر کبھی ایک مرتبہ کوئی برا کام دیکھ لیا، تو پھر اب ان کو جستجو لگ جاتی ہے اس کام کی، وہ بار بار اس کو دیکھتے ہیں، اس کو تلاش کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ زناکاری کے مناظر کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، حرام کاری کے مناظروں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور طرح طرح کے گناہوں کے شکار ہو کر کے اپنے اعمال کو برباد کر لیتے ہیں۔ آج کل کے نوجوانوں میں طرح طرح کی برائیاں جنم لے چکی ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ دین کی تعلیم سے دوری ہے، جو کہ میں اکثر بتایا کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ فلمیں دیکھنے کا بھی فیشن چل پڑا ہے، فحش ناول ہو، گندی تصویریں ہوں، میگزینز ہوں، ان سب کے پڑھنے کا عام چلن ہے، اور بالخصوص عورتوں اور کنواری لڑکیوں کا بے پردہ فیشن کر کے، میک اپ کر کے سڑکوں پر کھلے عام گھومنا، اس طرح کی برائیاں تو بالکل ہی عام ہو چکی ہیں۔ آج کے ماڈرن نوجوان غیر عورتوں کو دیکھنے، چھونے اور چھیڑ چھاڑ کرنے جیسے گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، بلکہ اسے فیشن کا نام دیتے ہیں، ماڈرن کلچر کا نام دے کر کے معمولی سی بات کہہ دیتے ہیں۔ کچھ بے وقوف تو اس طرح کے ہوتے ہیں کہ لڑکیوں کو ایسا گھورتے ہیں گویا کہ وہ آنکھوں کے ذریعے ہی سارا کام کر بیٹھیں گے۔ اس کو کہتے ہیں نگاہوں کا زنا، آنکھوں کا زنا۔ ہمیں اسلام میں ایک نظر کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر کسی نامحرم پر اگر ایک نظر پڑ جائے غلطی سے تو ایک نظر معاف ہے۔ اب کسی مرد نے کسی عورت کی طرف دیکھا ہو یا کسی عورت نے کسی مرد کی طرف دیکھا ہو، تو ایک نظر کی تو معافی دی گئی ہے، کیونکہ وہ غلطی میں آپ نے دیکھ لیا۔ لیکن جب آپ نے ایک مرتبہ دیکھ لیا، غلطی سے دیکھ لیا، جو کہ معاف ہے، اگر دوبارہ سے آپ اگر اس کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، اگر مرد نے کسی عورت کی طرف دیکھا، اگر کسی عورت نے کسی مرد کی طرف دیکھا، تو پھر اس گناہ کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اور کچھ لوگ تو اس قدر شریر قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ اس حدیث کا بھی غلط مقصد نکالتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک نظر تو ہمارے لیے معاف ہے، ایک مرتبہ نگاہ کرنا تو معاف ہے، تو ایک مرتبہ ہی ایسی ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ دیکھتے دیکھتے گویا کہ وہ سارا کام کر بیٹھیں گے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس طریقے سے ٹکٹکی باندھ کر کے کوئی مرد کسی عورت کو بے شرمی کی نگاہ سے دیکھ رہا ہو، یا کوئی عورت کسی مرد کی طرف اس طریقے سے دیکھ رہی ہو، تو گویا کہ انہوں نے زنا کیا۔ اور زنا صرف جسم کا نہیں ہوتا، زنا آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، زنا ہاتھوں کا بھی ہوتا ہے، زنا کانوں کا بھی ہوتا ہے، زنا زبان کا بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کام بھی زنا میں شمار کیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ایک مرتبہ اگر نظر پڑ گئی ہے تو یہ تو تمہارے لیے معاف ہے، لیکن دوبارہ نظر کرنے کی غلطی نہ کرنا، ورنہ اس کے بارے میں تم سے سوال کر لیا جائے گا۔ آج کے اس دور کا جو حال ہے، صرف لڑکے ہی نہیں بلکہ فیشن پرست لڑکیاں بھی
کچھ کم نہیں ہے ان لڑکوں سے. وہ لڑکوں کو ایسا گھورتی ہیں گویا کہ وہ نظروں سے ہی خود کو حاملہ کر لیں گی. اور کچھ نوجوان تو زنا کے اڈوں کو آباد کرنے میں بھی شرم محسوس نہیں کرتے، بلکہ اسے مردانگی کا ثبوت مانتے ہیں، مردانگی کا سرٹیفکیٹ سمجھتے ہیں. اور جو شخص یہ سب نہیں کرتا وہ ان عیاشیوں کی نظر سے بے وقوف ہے. یعنی یہ لوگ اس کو بے وقوف سمجھتے ہیں کہ یہ تو ان کاموں میں نہیں پڑتا، اس کے پاس تو اتنی عقل ہی نہیں، یہ بزدل ہے، یہ نامرد ہے، اور نہ جانے کیا کیا اس کو کہتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. یہاں تو اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا کہ برائی کے قریب بھی نہ جاؤ. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، برائی کے قریب بھی نہ جاؤ، ان میں چاہے وہ کھلی ہوں چاہے وہ چھپی ہوں. یعنی جو بے حیائیاں ہیں، جو برائی کے کام ہیں، وہ ظاہری طور پر ہو رہے ہوں یا چھپا کر کے کیے جا رہے ہوں. اگر یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اس جگہ پر برائی ہو رہی ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، تو اس جگہ کو جانے سے بھی ہمیں منع کر دیا گیا. اللہ رب العزت ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. یہ ایک بہت بڑی آیت کا میں نے ایک ٹکڑا ہی پیش کیا ہے، اس کا مفہوم بہت بڑا ہے. اس کے آگے اور بھی آیتیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کو ان کے کاموں کی خبر ہے. اور مسلمان عورتوں کو بھی حکم دو، یہ ہمارے نبی سے حکم کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ حکم دیں کہ اپنی نگاہیں وہ نیچی رکھیں اور پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں، یعنی اپنی سجاوٹ کسی غیر کو نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے. جو چیزیں اللہ نے آپ کو بنا کر کے پہلے سے بھیجا ہے جس طریقے سے، وہ تو آپ کے لیے جائز ہے کہ وہ آپ اپنے محارم کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں. اور مجبوری میں غیر محرم کے سامنے بھی اگر مجبور ہو جائیں، جیسے کہ اگر آپ کو کسی طبیب کے پاس جانا ہے یا اور کوئی کام ہے جس میں آپ کو اپنا جسم جو ہے اس کے کچھ حصے ظاہر کرنے ہی پڑیں گے، اگر یہ ضروری ہے، مجبوری ہے اور شریعت اجازت دیتی ہے تب تو آپ کو اس کی اجازت ہے. ورنہ میک اپ کر کے، بن سور کر کے، نامحرم تو دور اپنے محارم کے پاس بھی نہیں جانا. شوہر کے لیے میک اپ ہے، شوہر کے لیے بناؤ سنگار ہے. اپنے باپ اور بھائی سے بھی ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہے. اور آگے فرمایا جاتا ہے کہ دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر. اللہ اکبر. قرآن مقدس میں بالکل صاف لفظوں میں یہ بات بتا دی گئی کہ بناؤ سنگار تمہیں کرنا ہے تو کرو، تمہیں اجازت ہے، لیکن کرنا ہے تو کس کے لیے کرنا ہے؟ شوہروں کے لیے کرنا ہے. ایسا نہیں کہ غیروں کے لیے سنگار کرتے پھر رہی ہیں. لیکن آج جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ شوہر تو بیچارہ جس طرح سے اس نے پہلی مرتبہ اپنی بیوی کو شادی کی رات میں دیکھا تھا اس طرح سے وہ دیکھنے کے لیے سالوں سے ترس رہا ہے. اور بیوی جب میک اپ کر رہی ہے تو شادی میں جانے کے لیے کر رہی ہے، بیوی جب سج اور سور رہی ہے تو پارٹی میں جانے کے لیے، ولیمے میں جانے کے لیے کر رہی ہے. شوہر کا تو کوئی خیال ہی نہیں رہا. یہ جو آیت کریمہ میں نے ابھی آپ سبھی کے سامنے بیان کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے صاف حکم دیا ہے کہ مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی بدنگاہی سے بچے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی زنا کی طرف نہ جائیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی عورتوں کو بھی حکم فرماتا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنا بناؤ سنگار اپنے شوہر کے لیے ہی کریں، غیر مردوں کے لیے نہ کریں، اور سینے اور سر پہ دوپٹہ ڈال لیں. لیکن آج معاملہ ہی الٹا نظر آ رہا ہے. اکثر عورتیں گھر میں تو گندی بیٹھی رہتی ہیں لیکن جب باہر نکلنا ہوتا ہے خوب بن سور کر کے نکلتی ہیں، گویا گندگی ان کے اپنے شوہر کے لیے اور سنگار اور صفائی ستھرائی غیر مردوں کے لیے. حدیث پاک میں ہے، سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ عورتوں کو گھر میں پاک و صاف اور سنگار کر کے رہنے کا حکم دیا تاکہ ان کے شوہر انہی سے رغبت رکھیں اور غیر عورتوں کی طرف نہ جائیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں کہ عورت کا اپنے شوہر کے لیے گہنا پہننا، بناؤ سنگار کرنا باعث اجر و ثواب ہے اور ان کے حق میں نماز نفل سے بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی عورت نماز نفل پڑھ رہی ہو اور کوئی عورت بناؤ سنگار کر کے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہو تو ان دونوں میں جو عورت اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہے بناؤ سنگار کر کے، اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ بعض نیک عورتیں جن کے شوہر اولیاء کرام سے تھے وہ خود ولیہ تھی، ہر شب بعد نماز عشاء سنگار کر کے دلہن بن کر کے اپنے شوہر کے پاس آتی، اگر انہیں اپنی طرف حاجت پاتی تو وہی حاضر رہ جاتی، ورنہ زیور اور لباس اتار کر کے مصلی بچھاتی اور نماز میں مشغول ہو جایا کرتی تھی۔ حدیث میں ہے کہ عورت کا زیور ہونے کے باوجود بغیر زیور رہنا مکروہ ہے کہ مردوں سے مشابہت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا، اے علی اپنے گھر کی عورتوں کو حکم دو کہ بغیر گہنے کے نماز نہ پڑھیں۔ اللہ اکبر، یہاں تو نماز کا بھی حکم دیا جا رہا ہے تو گہنا پہن کر کے پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن شوہر کے پاس جب عورتیں آ رہی ہوتی ہیں تو بالکل میلی کچیلی حالت میں رہتی ہیں۔ ان کو یہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ آپ کو عورت بنایا ہی گیا ہے آپ کے شوہر کے لیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عورت کا بے زیور نماز پڑھنا مکروہ جانتی اور فرماتی کہ کچھ نہ پائے تو ایک ڈورا ہی گلے میں باندھ لے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو سجنے سورنے سے کبھی بھی منع نہیں کیا، بلکہ سجنے سورنے سنگار کرنے کا تو حکم دیا ہے، یہاں تک کہ کنواری لڑکیوں کو زیور اور لباس سے آراستہ رکھنا کہ ان کی منگنیاں آئیں گی یہ بھی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورتوں کا زیور ہونے کے باوجود، یعنی عورت کے پاس اگر زیور ہے اور اس کے باوجود وہ زیور نہیں پہنتی تو یہ مکروہ ہے۔ غرض کہ اسلام عورتوں کے فیشن یا سنگار کے خلاف نہیں بلکہ وہ بے پردگی اور بےہودگی کے خلاف ہے۔ اے میری پیاری بہنوں، یاد رکھو اسلام تمہیں فیشن کرنے، سجنے سورنے سے نہیں روکتا، بلکہ وہ صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ اگر تم شادی شدہ ہو تو اپنے شوہر کے لیے سنگار کرو اور انہی کا تم پر حق ہے، نہ کہ غیر مردوں کے لیے کرو۔ اسلام تمہاری ہی عزت اور آبرو کی حفاظت اور فلاح کے لیے تم سے صرف یہ مطالبہ کرتا ہے کہ تم گھر پر ہی ٹھہری رہو، سڑکوں اور بازاروں، باغوں، میلوں اور ٹھیلوں اور سنیما گھروں میں اٹلاتی نہ پھرو، یہاں تمہارا کوئی کام نہیں۔ اپنے حسن کی نمائش کرنا بند کر دو، یہ چیزیں تمہارے لیے نہیں۔ حدیث پاک میں ہے، میرے پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورت عورت ہے، یعنی کہ چھپانے کی چیز۔ لفظ عورت کا معنی ہی ہوتا ہے چھپانے کی چیز۔ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک کر کے دیکھتا ہے۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیں، شیطان جب کسی کو جھانک جھانک کر کے دیکھ رہا ہو تو اس کا مقصد برائی کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ بدنگاہی میں مرد اور عورتیں دونوں قصوروار ہیں اور گناہ میں برابر کے حقدار ہیں۔ مرد اس طرح سے کہ وہ ان سے بدنگاہی کرتے ہیں، انہیں چھیڑتے ہیں، اور عورتیں اس طرح سے گنہگار ہیں کہ وہ بے پردہ سڑکوں میں کھلے عام گھومتی ہیں۔ اسی وجہ سے تو مرد انہیں دیکھتے ہیں اور ان کی طرف مائل ہوتے ہیں اور انہیں پریشان کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس عورت کو جان بوجھ کر کے دیکھا جائے، یعنی معلوم ہے کہ یہ ہماری نامحرم ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی مرد اس کو جان بوجھ کر کے دیکھتا ہے، اور جو عورت اپنے آپ کو جان بوجھ کر کے غیر مردوں کو دکھاتی ہے، تو ان دونوں پر، اس مرد پر جو کہ دیکھ رہا ہے اور اس عورت پر جو کہ دکھا رہی ہے، ان دونوں پر اللہ رب العزت کی لعنت برستی ہے۔ حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شوہر کے سوا دوسروں کے لیے زینت کے
ساتھ دامن گھسیٹتے ہوئے اترا کر چلنے والی عورت قیامت کے اندھیروں کی طرح ہے جس میں کوئی روشنی نہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی عورت خوشبو لگا کر لوگوں میں نکلتی ہے تاکہ انہیں خوشبو پہنچے اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں تو وہ عورت زانیہ ہے، یعنی جس طرح سے ایک زناکار عورت کو جس طریقے سے سزا دی جائے گی اور وہ گناہوں کی حقدار ہوگی، اس عورت کو بھی زانیہ کہا گیا جو صرف خوشبو لگا کر کے اس لیے نکلی ہو کہ مرد اس کی طرف مائل ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک عورت خوشبو لگا کر کے گلیوں سے گزر رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق کا جب ادھر سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ میں تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خوشبو اس نے لگائی تھی جس خوشبو کی مہک حضرت عمر تک پہنچی تھی۔ عورتوں کو خوشبو لگانے سے منع نہیں کیا جاتا، لیکن خوشبو ایسی ہو کہ جو دوسروں تک نہ پہنچے۔ اگر کوئی قریب ہو تو قریب والا ہی اس کو محسوس کر سکے، اور قریب اگر کوئی ہے تو وہ عورت کا شوہر ہی ہو سکتا ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ خوشبو بھی لگائیں تو اپنے شوہروں کے لیے لگائیں، نہ کہ غیروں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، ورنہ پھر زانیہ کی لسٹ میں آپ کا بھی نام آ جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جب غیر مرد اور غیر عورت تنہائی میں کسی ایک جگہ پر ساتھ ہوتے ہیں تو وہ تنہا نہیں ہوتے۔ مرد اور عورت، نامحرم مرد نامحرم عورت جب ایک ساتھ جمع ہو تو وہ دونوں تنہا نہیں، بلکہ ان کے بیچ جو تیسرا ہے وہ شیطان ہوتا ہے، اور شیطان جس جگہ پر ہے تو وہاں خیر کی امید کی ہی نہیں جا سکتی۔ ہمارا اسلام تو اتنا خوبصورت ہے کہ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جن عورتوں کے خاوند موجود نہ ہو، جن عورتوں کے شوہر گھر میں موجود نہ ہو تو ان کے پاس بھی نہ جایا کرو۔ مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان عورتوں کے قریب تو جانا دور کی بات، ان کے پاس بھی نہ جایا کرو، ان کے گھروں میں بھی نہ جایا کرو، کیونکہ شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے۔ اب وہ عورت جس کا شوہر گھر پر نہیں، کئی مہینوں سے وہ اپنے شوہر کے انتظار میں ہے، اب اگر تم اس کے پاس جاؤ گے، اور شیطان ظاہر سی بات ہے کہ جب تم اس عورت کے پاس جاؤ گے تو شیطان بھی تمہارے ساتھ موجود ہے، تو شیطان جس جگہ پر ہو وہاں برائی ہی برائی ہوگی، وہاں اچھائی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی وجہ سے اس جگہ پر جانے سے بھی منع کر دیا گیا جہاں عورت تنہا ہو اور اس کا شوہر موجود نہ ہو۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ تنہا غیر عورت کے پاس جانے سے پرہیز کرو۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ دیور کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ فرمایا دیور موت ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جب دیور کے سامنے بھی سگی بھابھی کو آنے سے منع کر دیا گیا، یہاں تک کہ اسے موت کے برابر قرار دیا گیا، تو پھر بتائیے دوستوں کی بیویوں کو منہ بولی بھابھی بنا کر کے ان سے ہنسی مذاق کرنا، شادی بیاہ میں اور دوسری تقریبات میں غیر مردوں کا عورتوں کے سامنے آنا اور عورتوں کا نامحرم مردوں کے سامنے بے حجاب آنا، بات چیت کرنا، ہنسی مذاق کرنا، یہی نہیں بلکہ انہیں چھونا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا کس قدر خطرناک چیز ہے۔ تجربہ سے یہ بات شاہد ہے کہ کچھ لوگوں نے دوستوں کی بیویوں کو بھابھی بھابھی کہہ کر کے پکارا اور موقع ملنے پر پھر بھابھی پر ہی ہاتھ صاف کر دیا۔ لہذا مردوں پر ضروری ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو پردہ کروائیں اور اپنے دوستوں کے سامنے بھی بغیر حجاب کے آنے سے منع کریں۔ اسی طرح ماں باپ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی جوان کنواری لڑکیوں کو پردہ کروائیں اور بغیر ضرورت بازاروں میں، تفریح گاہوں میں اور سنیما ہال میں جانے کی ان کی اجازت نہ دیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن ایک نابینا صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، ملنے کے لیے تشریف لائے، اور حضور کی دوسری بیویاں بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پردہ کرو،
اپنی ازواج سے آپ نے پردہ کرنے کا حکم دیا۔ فرماتی ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو ہمیں دیکھ نہیں سکتے، یہ تو نابینا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ نابینا ہے، تم تو بینا ہو، تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو۔ اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ صرف مردوں کے لیے ہی ضروری نہیں کہ وہ عورتوں کو نہ دیکھے، اگر کوئی نابینا ہے تو عورتوں کے لیے ضروری ہے، وہ مرد تو نہیں دیکھ سکتا، وہ تو اس گناہ سے پاک صاف ہی ہے کیونکہ اس کے پاس نگاہ بصارت نہیں، اللہ رب العزت نے اس کو نگاہوں سے محروم رکھا ہے، تو اس کے وجہ سے اس کو ایک فائدہ بھی ہے کہ وہ بدنگاہی کے گناہ سے بچ رہا ہے، لیکن وہ تو اپنے گناہ سے بچ رہا ہے، لیکن اب عورتوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی نابینا مرد بھی آ جائے تو اس سے بھی پردہ کریں، کیونکہ اس کی تعلیم ہمیں ہمارے آقا نے دی ہے۔ اب ذرا اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جب نابینا سے بھی سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات جن کے بارے میں قرآن کا اعلان ہے کہ نبی کی بیویاں تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں، ان سے بھی پردہ کروایا، تو کیا آج کی ان عورتوں کو پردہ کرنا ضروری نہیں ہوگا؟ یقیناً ضروری ہوگا، اور اگر عورتیں اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر جہنم کے سخت اور شدید عذاب کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ امید کرتی ہوں کہ میری باتوں سے آپ سبھی کو بہت ساری معلومات ہوئی ہوں گی، اور میری باتیں اگر اچھی لگی ہوں تو ہمارے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ عورتیں اور ساتھ ساتھ مرد بھی پردے کو سمجھ سکے، بدنگاہی کے گناہ سے خود کو بچا سکیں۔ اور میری آپ سبھی سے یہ گزارش ہے کہ اس بیان کو سننے کے بعد عمل کرنے کی پوری کوشش کریں اور دوسروں کو بھی عمل کروانے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا تو پھر آپ کمنٹ کر کے بتائیں، انشاءاللہ میں اس کا دوسرا پارٹ آپ سبھی کے لیے بناؤں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔